السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی دنیا کے اندر انبیاء علیہم السلام بھیجے، ان تمام تر انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مقصد عطا فرما کر مبعوث فرمایا، اور وہ مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد یہی تھا کہ بھئی جا کر ایک اللہ کا تعارف کروانا ہے، ایک اللہ کی پہچان کروانی ہے، اور اللہ کی مخلوق کو اللہ کا تعارف کروا کر، اللہ کی معرفت حاصل کروا کر، اللہ کی پہچان کروا کر، اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کا رشتہ جوڑنا، اس مقصد کے لیے انبیاء علیہم السلام دنیا کے اندر تشریف لاتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی انبیاء آئے، انہوں نے اپنے اپنے دور میں، اپنے اپنے وقت میں یہی کام کیا کہ لوگوں کے اندر اللہ کے پیغام کو پہنچایا، اور آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور دو جہاں، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کے اندر سارے نبیوں کے نبی بن کر تشریف لائے، سارے انبیاء کے امام بن کر تشریف لائے، اور خاتم الانبیاء بن کر جو ہے تشریف لے کر آئے۔ ہمارے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو نبوت کا دروازہ بند کر کے تشریف لائے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اب کوئی نبی کائنات کے اندر آنے والا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا جو ہے وہ ایسا جو ہے نا وہ ایسی مہر لگا دی ہے کہ جس کا کائنات کے اندر جو ہے قیامت تک کے لیے کوئی مرتد، کوئی کافر اور کوئی جو ہے بے دین انکار نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ یہ جو میرا محمد ہے یہ تم میں سے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، یہ کسی کا باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، مگر یہ اللہ کا رسول ہے، اور وخاتم النبیین، یہ خاتم النبیین ہے۔ اس میرے محبوب کے بعد گویا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب کے بعد، میرے محمد کے بعد، میرے رسول کے بعد، میرے نبی کے بعد اب اس آخری نبی کے بعد اور کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یہ میں نے آخری نبی بھیجا۔ تو میرے بھائیو، جو اس آخری نبی کی امت میں اللہ نے بھیجا ہے جس کو، وہ اس آخری نبی کی پیروی کرتے ہوئے، اتباع کرتے ہوئے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کو اپناتے ہوئے جو شخص بھی زندگی بسر کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی بہاریں عطا فرمائے گا، آخرت کے اندر بھی بہاریں عطا فرمائے گا۔ دنیا کے اندر جتنی غربت، افلاس، تنگ دستی، مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں اور اسی طرح جو ہے ذلتیں، رسوائیاں، ان تمام تر عذابات سے دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت جو ہے محفوظ فرمائے گا، حفاظت عطا فرمائے گا، اپنی پناہ عطا فرمائے گا، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے سرخرو فرمائے گا۔ تو میرے بھائیو، یہی پیغام ہے پوری دنیا کے لیے ہمارا، پورے عالم کے
امت مسلمہ کو خصوصیت کے ساتھ اور عالم انسانیت کو عمومیت کے ساتھ یہی پیغام ہے کہ بھائی اللہ کو پہچان کر، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہچان کر زندگی بسر کریں۔ خدا کی قسم دنیا بھی بنتی چلی جائے گی، آخرت بھی بنتی چلی جائے گی۔ یہ جتنے بھی وظائف ہیں، عملیات ہیں، اعمال ہیں، یہ تبھی کارگر ثابت ہوتے ہیں جب ہم اللہ کے غلام بن کر زندگی گزار رہے ہوں، جب ہم اللہ کے رسول کے غلام بن کر زندگی گزار رہے ہوں، تب جا کر یہ اعمال جو ہے کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔